اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. یا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے وہی سوالات کرو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، اور جو شخص کفر کو ایمان کے بدلے بدلتا ہے تو تحقیق کہ وہ راستے کی درمیان سے گمراہ ہو گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور شرارت بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان یہودیوں کے آباء و اجداد یعنی ان کے پرکھوں نے، ان کے بڑوں نے سوال کیا. اللہ نے حکم نازل فرمایا توریت کو پکڑ لو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ قرآن ایک توریت اللہ کی کتاب ہے. پھر گواہی کے لیے 70 آدمیوں کو بھیجا کوہ طور پر. وہاں جب وہ گئے اور اللہ کی آواز کو انہوں نے سنا تو کہا کہ ہم لوگ نہیں مانیں گے. لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو کھلے طور پر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اور وہ لوگ سب کے سب گر کر مر گئے. پھر زندہ کیا، پھر لے کر آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اب تو مان لو کتاب توریت کو، اس کے احکامات کو تسلیم کرو. کہا کہ اب بھی ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بغیر مار کے سدھرنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اور وہ طور پہاڑی کو اٹھا کر لے کر گئے اور ان کے سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. کتاب لیتے ہو یا گرا دیں؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یا دوسری آیت کریمہ ہے وَأَخَذْنَا، ادھر آیت کریمہ پیچھے آ گئی ہے، اس یہاں پر آئی ہے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو رکھ دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز دے رہے ہیں اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا، اور اطاعت کرو، ورنہ پھر اس پہاڑ کو ہم چھڑوائیں گے اور یہیں دب کر مر جاؤ گے. تب انہوں نے کہا یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کیا. یہ ایسے قوم ہے. تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. یہودی کہتے تھے جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک بارگی توریت عطا کر دیا، مکمل توریت ایک بارگی عطا کر دیا، ایسے ہی اللہ نے آپ کو پورا قرآن ایک بارگی کیوں نہیں دے دیا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت ایک مرتبہ عطا کر دی گئی، اے محمد آپ کو بھی قرآن کریم ایک بارگی عطا ہونی چاہیے. یہ کیا مطلب کہ تھوڑا 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 نازل ہو رہا ہے؟ کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، اس طرح نازل ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ مکمل ہونا چاہیے. اس طرح 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 کے احکامات میں وہ لوگ اشکالات کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو چھوڑ کر محض عقلی گھوڑا دوڑاتے تھے. تو اللہ نے کہہ دیا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، یا تم لوگ چاہتے ہو اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرے جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیا گیا. اور جو شخص کفر کو ایمان کے بدلے بدلتا ہے، ایمان تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ بھی ایسا ایمان جو ناجی ہے،
کل قیامت کے میدان میں تجھے جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اس کو چھوڑ کر اگر تم لوگ کسی اور مذہب کو مانتے ہو، کسی اور طریقے کو اپناتے ہو، تو یاد رکھو تم لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکے ہو۔ اب اگلی آیت دیکھیے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اہل کتاب میں سے بہت سے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دے، اپنی ذاتی حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ تمہارے لیے یعنی ان کے لیے حق واضح ہو چکی ہے، تو تم لوگ درگزر کرو اور معاف کر دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر تھا۔ یہودی جلتے بہت زیادہ تھے، جلنے کی بیماری ان کے اندر شروع سے ہی ہے۔ حسد، ایک دوسرے کی کامیابی کو دیکھ کر اپنے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنا، وہ ابتدا سے ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں بھیجے گئے، نبی آخر الزماں تھے، تو ان یہودیوں کو چڑ ہو گئی کہ آخر بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل میں کیوں نہیں آ گئے، تو بنو اسماعیل میں چلے گئے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ حالانکہ یہی وہ یہود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو اوس و خزرج کے مسلمان کفار مکہ، کفار تھے مدینہ کے، جو بعد میں صحابہ اکرام کہلائے ہیں۔ انہی اوس و خزرج سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر میں آنے والے ہیں، اللہ ان کو طاقت و قوت دے گا، ان پر ہم ایمان لائیں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن جب وہی نبی آ گئے تو اس بات پر کہ یہ بنو اسماعیل میں سے آ گئے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور چڑ اور حسد محسوس کرنے لگے۔ نبی کے ساتھ تو کیے ہی، جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کو بھی طرح طرح کے بہکاوے میں ڈال کر یہ چاہتے تھے کسی طریقے سے وہ ایمان سے پھر جائے اور کفر اختیار کر دے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ یہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تم کو کفر کی حالت میں لوٹا دے، حسدا من عند انفسہم، اپنی ذاتی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا ہے کہ اسلام ریلیجن، اسلام مذہب ابھی وہی حق ہے، اب اس کے بعد کوئی مذہب نہیں آ سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ، الاسلام کا ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کے باوجود یہ لوگ حسد رکھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں تم لوگوں کو اسلام سے پھیر دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو، ان کے اس رویوں پر لڑو مت، جھگڑو مت، گریبانے مت پکڑو، فاعفوا واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ یہ یہود جو اوس و خزرج کے علاوہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے 3 قبائل تھے یہودوں کو، سب کی سب جلا وطن ہوئے۔ قریظہ سب کے سب مارے گئے، آپ کے بنو نذیر جلا وطن ہوئے خیبر کی طرف، بنو قینقاع بھی ہوئے خیبر کی طرف جلا وطن ہوئے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہاں سے اٹھا کر بھیج دیا کہاں؟ شام کی طرف۔ حضرت عمر نے تو جن چن کر نکالا ہے ان یہودیوں کو، عرب سے پاک کیا ہے۔ ایسے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، سورہ طور پر حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ اب نکل جاؤ عرب سے، چلے جاؤ شام، تمہارا عرب میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان یہودوں کو، ان نصارہ کو عرب کی سرزمین سے نکال دو۔ ایک بوڑھا یہودی کہنے لگا اے عمر تو نکالتا ہے، رسول اللہ نے ہمیں مدینے سے نکال کر خیبر میں آباد کیا تھا، آج تو کیوں نکال رہا ہے؟ حضرت عمر نے دندان شکن جواب دیا اے بڈھے، حضور کے ایک ایک اقوال ہمیں یاد ہے، حضور نے یہ فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، یہود کو اور نصارہ کو نکال کر باہر پھینک دو، عرب کی سرزمین کو پاک کر دو۔ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں رہنے کا حکم دیا تھا، اور رہنے کا حکم ایک مجبوری تھی، کیونکہ شام اس وقت اسلامی حکومت کے اندر نہیں تھا۔
آج ہم نے شام کو فتح کر لیا، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی قیادت میں فلسطین اور شام کی زمین کو اسلامی حدود کے اندر شامل کر دیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ اب وہ ہماری حدود کے اندر ہے، اب مکہ جیسے پوتر جگہ کے اندر تم نہیں رہ سکتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور آج دیکھیے یہودیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، یہودیوں کی ماوا و ملجا بنا ہوا ہے، سارے فورسز یہودیوں کے آج بھرے ہوئے ہیں۔ ان دجالوں نے، ان دجال کے سازشی چکروں میں آنے والے نام نہاد مسلم حکمراں محمد ابن سلمان، چاہے اس کے باپ سلمان نے جو نتیجہ اسلام کے ساتھ دیا ہے وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، تاریخ کے کالے حروفوں کے اندر لکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو حساب و کتاب ان سے لیں گے کہ میرے نبی کے شہر کو تم نے گندا کیا، میرے نبی نے رقص و سرور اور ناچ گانے کو ختم کیا تھا، تم نے یہ کیا نام ہے ہیرو ہیروئن اور یہ بالی ووڈ یہ کیا فلم اسٹار ہوتے ہیں سب کو لے کر اکٹھا کیا۔ حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری جو جامع مسجد امروہہ کے صدر المدرسین اور کہہ لیجیے شیخ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے ایک رسالے کے اندر لکھا تھا کہ جب میں عرب اور مدینے کے سیر کرنے کے لیے گیا تو عجیب و غریب دل کے اندر ایک خلجان پیدا ہوا کہ یہ وہی شہر ہے کہ اس نبی امی نے جو آج اپنے روضہ اقدس کے اندر آرام فرما رہا ہے، پاک و صاف کیا تھا، لیکن ان نام نہاد مسلم حکمرانوں نے آج جگہ جگہ فلم کے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں، ہیروئن کے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو مکہ کے اندر رہنے والا ہے، حکومت کے ایک جو ہے پولیس آفس کے پاس اسے یہ شکایت درج کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے بغل میں رقص و سرور کی محفل سجائی جاتی ہے، ناچ گانے کی محفل سجائی جاتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ ہماری بیٹیوں کی تربیت میں خدشہ نہ ہو جائے، لیکن اس کی شکایتیں یہ کہہ کر رد کر دی جاتی ہے کہ تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے حکومت کی طرف سے۔ الغرض یہ بڑی دکھ کی بات ہے، جو ہمارا دل ہے، اسلام کا قلب ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، جہاں یہودی عیسائی یا کسی بھی کافر کی بس نہیں چلنی چاہیے تھی، لیکن آج ظالموں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اٹھا کر لے کر سب وہیں پر ڈال دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غلاظ و سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔